بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 8واں سبق ہے، جس میں ہم بلاغت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھیں گے، پھر مثال کے ساتھ اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر آخر میں بلاغت کے لیے ضروری علوم جو ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بلاغت کی لغوی تعریف پڑھیں گے۔ والبلاغت فی اللغت، لغت میں بلاغت کہتے ہیں الوصول والانتہا، وصول اور انتہا کو۔ وصول اور انتہا دونوں کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے پہنچنا۔ بلاغت لغت میں کہتے ہیں وصول اور انتہا کو، یعنی پہنچنے کو۔ یقالو، جیسے عرب کے محاورہ میں کہا جاتا ہے، جب کوئی بھی اپنی مراد کو حاصل کر لیتا ہے، اپنی مراد تک پہنچتا ہے، تو کہتے ہیں بلغ فلان مرادہ، کہ فلاں آدمی اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اذا وصل الیہ، جب بھی کوئی بندہ اپنی مراد کو حاصل کر لیتا ہے، اپنی مراد تک پہنچتا ہے، تو کہا جاتا ہے بلغ فلان مرادہ۔ اسی طرح جب بھی کوئی قافلہ شہر تک پہنچتا ہے تو کہتے ہیں بلغ الرکب المدینۃ، کہ قافلہ جو ہے وہ شہر تک پہنچ گیا۔ اذا انتہا الیہا، جب وہ شہر تک جائے، پہنچے، یعنی جب قافلہ شہر تک پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے بلغ الرکب المدینۃ۔ تو یہاں تک یہ بلاغت کی لغوی تعریف ہوئی۔ بلاغت لغت میں کہتے ہیں وصول اور انتہا کو، جیسے عرب کے محاورہ میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی مراد حاصل کر لیتا ہے تو کہتے ہیں بلغ فلان مرادہ۔ اسی طرح جب قافلہ شہر تک پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے بلغ الرکب المدینۃ۔ پھر بلاغت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو بلاغت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وَالتَّقَعُ فِي الْإِصْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ، کہ بلاغت جو ہے یہ اصطلاح میں کلام اور متکلم کا وصف یا اس کی صفت واقعی ہوتا ہے۔ اصطلاح میں بلاغت جو ہے یہ کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتا ہے، یعنی کلام اور متکلم جو ہے وہ بلاغت کے ساتھ متصف ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے ھذا کلام بلیغ، اسی طرح ھذا متکلم بلیغ۔ لیکن یاد رکھیے کلمہ جو ہے، کلمہ وہ بلاغت کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا۔ فصاحت میں ہم پڑھ چکے تھے کہ فصاحت جو ہے وہ کلام، متکلم اور کلمہ تینوں کے ساتھ جو ہے صفت واقع ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر بلاغت جو ہے یہ صرف کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتا ہے، نہ کہ کلمہ کی۔ یعنی ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ ھذہ کلمۃ بلیغۃ، کیونکہ اہل عرب سے مسموع نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوئی اصطلاحی تعریف بلاغت کی۔ بلاغت جو ہے یہ کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے۔ پھر چونکہ یہ کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ہم بلاغت الکلام اور بلاغت المتکلم پڑھیں گے۔ فبلاغت الکلام، بلاغت کلام جو ہے، یہاں پر یہ مصنفین یہ کلام بلیغ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ فبلاغت الکلام، کلام بلیغ جو ہے وہ ہے مطابقتہ، اس کا مطابق ہونا ہے، لمقتضى الحال، حال کے تقاضے کے مطابق، مع فصاحتہ، اس کے فصاحت کے ساتھ۔
فبلاغت الکلامی، بلاغت کلام جو ہے، بلاغت کلام وہ ہے مطابقتہ، یعنی کلام کا مطابق ہونا ہے، لمقتضى الحال، مقتضائے حال کے، مغ فصاحتہ، کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ، یعنی کلام جو ہے وہ مقتضائے حال کے مطابق بھی ہو اور فصیح بھی ہو۔ یعنی کلام کی بلاغت کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ مقتضائے حال کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ کلام جن کلمات سے بنا ہو وہ بھی تمام فصیح ہو، اور کلام کی فصاحت کے لیے جو ضروری لوازمات ہے وہ بھی ہوں، یعنی کلام فصیح بھی ہو اور حال کے تقاضے کے مطابق بھی ہو۔ اب حال اور مقتضا، ان دونوں کی تعریف کریں گے کہ حال اور مقتضا سے کیا مراد ہے۔ تو والحال یسمى بالمقام، اور حال جسے مقام بھی کہتے ہیں، جسے مقام سے بھی مسمى کیا جاتا ہے۔ والامر الحامل، حال جو ہے یہ ایسا امر ہے، الحامل للمتکلم، جو کہ متکلم کو آمادہ کرتا ہے، علی ان یورد، اس بات پر، ان یورد عبارتہ، کہ وہ پیش کرے اپنے عبارت کو، علی صورت محسوست، ایک خاص مخصوص صورت میں۔ یعنی حال جو ہے جسے مقام بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک ایسا امر ہے جو متکلم کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اپنی عبارت کو مخصوص صورت میں پیش کرے۔ والحال یسمى بالمقام، اور حال جسے مقام بھی کہتے ہیں۔ والامر، وہ یہ ایک ایسا امر ہے، الحامل للمتکلم، جو متکلم کو آمادہ کرنے والی ہے، علی ان یورد عبارتہ، اس بات پر کہ وہ پیش کرے اپنی عبارت کو، علی صورت مخصوصۃ، ایک خاص صورت میں۔ جبکہ مقتضا جو ہے، والمقتضا ویسمى الاعتبار المناسب، جسے اعتبار مناسب بھی کہا جاتا ہے، مقتضا جسے اعتبار مناسب بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس کا نام اعتبار مناسب بھی رکھا جاتا ہے، وہ صورت المحسوسۃ، یہ وہی خاص صورت ہے، وہ صورت المحسوسۃ، وہ ایک ایسی محسوس صورت ہے، التی تورد علیہ العبارت، جس کے مطابق عبارت کو لایا جائے۔ والمقتضا، اور مقتضا جو ہے، ویسمى الاعتبار المناسب، جس کا نام اعتبار مناسب بھی رکھا جاتا ہے، یعنی اس کا نام، دوسرا نام جو ہے وہ اعتبار مناسب ہے، اور پھر آگے مقتضا یا اعتبار مناسب کی تعریف ہے۔ وہ صورت المحسوسۃ، یہ وہی خاص صورت ہے، التی تورد علیہ العبارت، جس کے مطابق عبارت کو لایا جائے۔ تو یہاں تک بلاغت الکلام، اس کی تعریف، اور پھر حال اور مقتضا کی تعریف۔ یعنی بلاغت کلام جو ہے، بلاغت کلام یہ ہے کہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق لایا جائے، اس کے فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ۔ اور حال جس کا نام مقام بھی رکھا جاتا ہے، وہ ایک ایسا امر ہے جو متکلم کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے کہ وہ اپنی عبارت کو ایک مخصوص صورت پر لائے۔ اور مقتضا جس کا نام اعتبار مناسب بھی رکھا جاتا ہے، وہی صورت محسوسہ ہے جس پر عبارت لائی جاتی ہے۔ پھر آگے مثال سے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر، المدح حال، مدح ایک حالت ہے، ایک ایسی حالت ہے، یدعو جو کہ تقاضا کرتی ہے، لإیراد العبارت، عبارت کو لانے کی، اعلیٰ صورت الاتناب، اتناب کی صورت میں۔
اتناب کے بارے میں ہم یہاں پر مختصر پڑھ لیں گے کہ اتناب کا معنی ہے کہ کلام میں غلو کیا جائے، کلام کو لمبا کیا جائے۔ اب واضح سی بات ہے کہ جب کسی کی مدح کرنا مقصود ہو تو وہاں پر ایک دو لفظ سے تو اس کی مدح نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں طویل کلام کو لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر المدح حال، مدح ایک حال ہے، یدعو جو تقاضا کرتی ہے، لإیراد العبارت، عبارت کو لانے کا، اعلیٰ صورت الاتناب، اتناب کی صورت میں۔ وذکاء المخاطب حال، اور مخاطب کی ذکاوت یعنی ذہانت جو ہے وہ بھی ایک حال ہے۔ یدعو جو تقاضا کرتی ہے، لإیرادہا اس عبارت کو لانے کا، یہاں پر ہا ضمیر جو ہے وہ راجع ہے عبارت کی طرف، علی صورت الایجازی، ایجاز کی صورت میں، یعنی مختصر کلام کی صورت میں، جب مخاطب جو ہے وہ ذکی ہو، ذہین ہو، تو ذکاوت، اس کی ذکاوت اور ذہانت جو ہے یہ ایک ایسی حالت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ کلام کو مختصر انداز میں پیش کیا جائے۔ پس فکل من المدح والذکاء حال، پس مدح اور ذکاوت میں سے ہر ایک جو ہے وہ حال ہے۔ وکل من الاتناب والایجاز مقتضن، اور اتناب اور ایجاز میں سے ہر ایک مقتضا ہے۔ وإيراد الكلام على صورة الإتناب والإيجاز مطابقة لمقتضى، اور کلام کو ایجاز و اتناب کی صورت میں پیش کرنا یہ مقتضی حال کی مطابقت ہے، یعنی مدح اور ذکاء المخاطب، مخاطب کا ذکی ہونا یہ حال ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بالترتیب عبارت کو اتناب اور ایجاز کی صورت میں لایا جائے، یعنی مدح اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کلام کو طویل کیا جائے، جبکہ مخاطب کا ذکی ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مخاطب کے سامنے اختصار کے ساتھ بات کی جائے، جبکہ اس صورت میں کلام کو لانا اس کو کہتے ہیں حال کے تقاضے کے مطابق ہونا، یعنی مقتضی حال کے مطابق ہونا۔ تو بھائی ہم نے بلاغت کلام کی تعریف پڑھ لی کہ بلاغت کلام یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ مقتضی حال کے مطابق ہو اور ساتھ ساتھ فصیح بھی ہو، یعنی بلاغت کلام کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ایک یہ مقتضی حال کے مطابق ہو، جبکہ کلام جو ہے وہ فصیح بھی ہو۔ پھر فصیح کلام کے لیے جو شرائط ہم نے پڑھ لی تھی، تنافر حروف، مخالفت القیاس، غرابت، تنافر کلمات مجتمعتاً، ضعف تالیف، تاکیدی لفظی، تاکیدی معنوی، ان سے کلام کا پاک ہونا ضروری ہے کلام کی فصاحت کے لیے۔ تو بلاغت کلام کے لیے ضروری اشیاء جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ مقتضی حال کے مطابق ہو اور ساتھ ساتھ وہ کلام فصیح بھی ہو۔ آگے بلاغت متکلم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ وہ بلاغت المتکلم، متکلم کا بلیغ ہونا، ملکتن ایک ایسا ملکہ ہے، یقتدر بہا جس کے ذریعے سے وہ قادر ہوتا ہے، غلی التعبیر عن المقصود کسی مقصد کو بیان کرنے میں، بکلام بلیغ کلام بلیغ کے ساتھ، فی ای غرض کانا و کلام کسی بھی غرض میں کیوں نہ ہو، یعنی بلاغت متکلم ایک ایسا ملکہ ہے جس کی وجہ سے متکلم کلام بلیغ میں مقصد کے بیان کرنے پر قادر ہو، خواہ وہ کلام جس غرض میں بھی ہو، چاہے مدح ہو یا ذم ہو یا کسی اور قبیل سے ہو۔ یعنی متکلم بلیغ وہ ہے کہ جس کو ایسا ملکہ اور مہارت حاصل ہو کہ وہ جس عرض میں بھی کلام کرنا چاہے تو وہ کر سکے۔ اگر کسی متکلم نے اتفاقاً بغیر ملکہ اور مہارت کے بلیغ کلام کی ہو
تو وہ متکلم بلیغ نہ ہوگا۔ پھر یہاں پر ایک ضروری بات بتاتا چلوں کہ ایک ہے متکلم فصیح اور ایک ہے متکلم بلیغ۔ تو دونوں کے درمیان نسبت کون سی نسبت ہے؟ تساوی کی ہے، تباین کی ہے، عموم و خصوص مطلق کی ہے، عموم و خصوص من وجہن کی ہے۔ تو بھائی متکلم فصیح اور متکلم بلیغ کے درمیان نسبت جو ہے وہ عموم و خصوص مطلق کی ہے، یعنی بلیغ خاص مطلق ہے اور فصیح جو ہے وہ عام مطلق ہے۔ لہذا ہر بلیغ کے لیے فصیح ہونا ضروری ہے، جیسے ہر انسان کے لیے حیوان کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ہر بلیغ جو ہے وہ فصیح ہوتا ہے، لیکن ہر فصیح کا بلیغ ہونا ضروری نہیں، جیسے ہر حیوان کا انسان ہونا ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ متکلم اپنے مقصود کو کلام فصیح سے تعبیر کرنے کی قدرت تو رکھتا ہو، لیکن مقتضی حال کے مطابق کلام لانے کی قدرت نہ رکھتا ہو، تو اس صورت میں تو وہ متکلم فصیح ہوگا لیکن متکلم بلیغ نہیں ہوگا۔ یعنی ہم نے پڑھ لیا کہ بلاغت کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق لایا جائے، دوسرا یہ کہ کلام جو ہے وہ فصیح ہو۔ اب متکلم کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسا ملکہ ہو کہ وہ کلام کو فصیح انداز میں پیش کر سکے، تو وہ متکلم فصیح ہے، لیکن اگر وہ مقتضی حال کے مطابق کلام لانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ متکلم بلیغ نہیں ہے۔ بس ہر بلیغ کے لیے فصیح ہونا ضروری ہے، لیکن ہر فصیح کے لیے بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر آگے جو ہے مختلف علوم کی تذکرہ ہے۔ وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ، تنافر کو ذوق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تنافر خواہ تنافر کلمات ہو، تنافر الکلمہ ہو، یا کلام کے اندر جو تنافر کلمات مجتمعاتن ہو، تو تنافر جو ہے یہ ذوق سلیم کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ ذوق سلیم ایک ایسی قوت اور ملکہ ہے جس کے ذریعے انسان کلام کے لطائف اور کلام کی خوبیوں اور کلام کے نقائص کا ادراک کر لیتا ہے۔ انسان کے اندر ایک ایسی قوت، ذوق سلیم جو ہے یہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے جس کے ذریعے انسان کلام کے لطائف، اس کے خوبیوں اور اس کے نقائص کا ادراک کر لیتا ہے۔ تو بھائی تنافر جو ہے اس کو ذوق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ بِالصَّرْفِ، اور مخالفت القیاس کو علم صرف کے ذریعے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ فلاں کلمہ علم الصرف کے کون سے قانون کے خلاف ہے۔ وَضُعْفُ التَّعْلِيفِ وَالتَّعْقِيدُ اللَّفْظِيُّ بِالنَّحْوِ، ضعف تعلیف اور تاکیدی لفظی کی پہچان جو ہے وہ علم النحو کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے کہ یہ کلام علم نحو کے فلاں قانون کے خلاف ہے۔ والغرابۃ بکثرت الاطلاع علی کلام العرب، اور غرابت کی پہچان کلام عرب پر کثرت کے ساتھ اطلاع حاصل ہونے سے ہوتی ہے کہ لغت عرب پر متکلم کو خوب مہارت حاصل ہو تاکہ مانوست الاستعمال اور غیر مانوست الاستعمال کلمات میں فرق کر سکے۔ یعنی بعض کلمات جو مانوس الاستعمال ہو اور بعض جو غیر مانوس الاستعمال ہو، تو ان کے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ متکلم کو لغت عرب پر خوب مہارت حاصل ہو اور کلام عرب پر کثرت کے ساتھ اطلاع حاصل ہو۔ والتعقید المعنوی بالبیان، تاکیدی معنوی کی پہچان یہ علم بیان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ علم بیان کے ذریعے سے یہ فرق معلوم کیا جاتا ہے کہ کون سی کلام تاکیدی معنوی سے خالی ہے
اور کون سی کلام تاکیدی معنوی پر مشتمل ہے۔ والاحوال ومقتضیاتها بالمعانی، احوال اور احوال کے مقتضیات کی معرفت جو ہے یہ علم معانی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے کہ لفظ عربی کے احوال پہچان کر لفظ کو مقتضی حال کے مطابق کیا جائے۔ تو پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ فوجب علی طالب البلاغت، تو بس ضروری ہے بلاغت کے طالب علم کے لیے معرفت اللغت والصرف والنحو والمعانی والبیان، بلاغت کے طالب علم کے لیے ضروری ہے لغت، صرف، علم النحو، علم المعانی اور علم البیان کو پہچاننا، اور ساتھ ساتھ مع کونہ سلیم الذوق کثیر الاطلاع اعلی کلام العربی، یعنی اس کے ساتھ ساتھ وہ خود ذوق سلیم کا حامل اور کلام عرب پر کافی واقفیت رکھتا ہو۔ فوجب علی طالب البلاغت، لہذا علم بلاغت کی طالب علم کے لیے ضروری ہے معرفت اللغت والصرف والنحو والمعانی والبیان، علم لغت، علم صرف، علم نحو، علم معانی اور علم بیان کا جاننا، مع کونہ سلیم الذوق، اس کے ساتھ ساتھ وہ خود سلیم الذوق ہو، یعنی ذوق سلیم کا حامل ہو، کثیرت الاطلاع علی کلام العربی اور کلام عرب پر کافی واقفیت رکھتا ہو۔ اب یہاں پر بلاغتی کلام جو ہے ایک تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مقتضی حال کے مطابق ہو اور پھر فصیح بھی ہو، یعنی فصاحت میں جو محل اشیاء ہیں وہ اس سے حالی ہو، اور یہ جو ہے یہاں پر 6 علوم جو ہے بیان کیے گئے جو کہ ضروری ہے، علم المعانی، علم الصرف، ذوق، لغت، علم النحو اور علم البیان۔ تو اس میں سے مقتضی حال کے مطابق کلام لانا، اس کے لیے ضروری ہے علم المعانی، جبکہ تنافری حروف اور تنافری کلمات، اس کے لیے ذوق سلیم کا ہونا ضروری ہے۔ مخالفت القیاس، اس محل سے بچنے کے لیے علم الصرف کا ہونا اور اس کا جاننا ضروری ہے۔ غرابت کے لیے کہ مانوس الاستعمال اور غیر مانوس الاستعمال کلمات پہ فرق کیا جائے، اس کے لیے لغت شناسی ضروری ہے۔ ضعف تعلیف اور تاکید لفظی، ان محلات سے بچنے کے لیے علم النحو کا ہونا ضروری ہے، یعنی نحو کے معرفت ہونا ضروری ہے، یعنی علم النحو کے ذریعے ضعف تعلیف اور تاکیدی لفظی سے بچا جا سکتا ہے، جبکہ آخر میں علم البیان جو ہے یہ ہمیں تاکیدی معنوی سے بچاتی ہے۔ تو یہ کل 6 علوم ہوئے۔ پھر ان میں سے علم الصرف اور علم النحو کو تو علیحدہ پڑھ لیا جاتا ہے عربی گرامر میں، جبکہ لغت جو ہے اور ذوق یہ اس کو علم ادب میں پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو باقی رکھے 2 علوم، علم المعانی اور علم البیان، تو ان دونوں کو علم البلاغت میں پڑھ لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مصنف نے علم المعانی اور علم البیان کو تو ذکر کیا کہ یہ دونوں جو ہے علم البلاغت کے لیے ضروری ہے، لیکن علم البدیع کو ذکر نہیں کیا۔
جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم البدیع کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ کلام کو خوبصورت بنانے اور مزین اور آراستہ کرنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ ہم علم البدیع میں پڑھ لیتے ہیں، تو بھائی مصنف نے علم البدیع کا تذکرہ علم البلاغت کے ضمن میں کیوں نہیں کیا؟ تو بھائی علماء بلاغت جو ہے انہوں نے اس کے دو جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بہت سے علماء بلاغت جو ہے وہ علم بیان اور علم بدیع کو ایک سمجھتے ہیں، یعنی دونوں کو علم البیان کہتے ہیں، لہذا علم البیان کے ضمن میں علم البدیع بھی داخل ہے۔ اس لیے مصنف نے اختصار کی غرض سے علم المعانی اور علم البیان کا ذکر کیا اور علم البدیع کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ علم البیان کے ضمن میں داخل ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ علم البدیع جو ہے اس کے تمام قواعد علم المعانی اور علم البیان پر موقوف ہے، لہذا علم المعانی اور علم البیان جو ہے وہ بمنزلہ موقوف علیہ کے ہے اور علم البدیع بمنزلہ موقوف کے۔ تو مصنف نے موقوف علیہ کو ذکر کر دیا اور موقوف کو امر مستحسن قرار دے کر سمجھ کر حذف کر دیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔